تو یہی بات اللہ فرماتا، نماز کو بے قدر نہ کرو، اس کو معمولی کام نہ سمجھو۔ اگر دین کی طرف آنا ہے اور لوگوں کو بھی، سب سے پہلے اپنی جماعت میں، اپنے ساتھیوں میں نماز پیدا کرو۔ ہر شخص کا پتہ کرو کہ فرائض جو ہے وہ تو کم از کم ٹھیک ادا کرنا، وقت پر، بے چین۔ ہاں، ابن حجر رحمۃ اللہ نے ایک صحابی کا ذکر کیا کہ وہ جب سے کہتے ہیں میں اسلام لایا ہوں نا، کسی نماز کا وقت ایسے نہیں آیا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار نہ ہوں، بعد میں نہیں، پہلے سے میں باوضو ہوتا ہوں کہ شروع ہوگا۔ اور فرماتے ہیں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ بے شک جب بھی ہو وہ تو پڑھوں گا، مگر 4 سنتیں میں اسی وقت پڑھ لیتا ہوں جب دیکھتا ہوں سورج سر سے ذرا آگے چلا، سورج ڈھل گیا، ساری دنیا خدا کے سامنے جو گئی، ستارے جو سائے تھے بڑھ گئے، ساری کائنات نے اس کو سجدہ کر دیا، میں نہ کروں۔ یہ ہے وہ نماز جب آ جاتی نا تو پھر در کفے مسلم مثال خنجرس۔ اقبال فرماتے ہیں جو اللہ کہتا ہے برائی سے روکتی ہے، یہ ہاتھ میں ایک کلانشر کوف آ جاتی ہے، ایک ایسی تلوار، قاتل و فحشاء و بغی و منکرس، بے حیائی بدکاریوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، پھر کیوں قریب آئیں گے؟ وہ نماز اس کو شرم نہیں دلائے گی، پھر تو وہ کیفیت ہو جائے گی جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی علماء نے لکھی کہ جب نماز کا وقت آ وضو کرنے کے لیے اٹھتے جسم کانپتا، رنگ زرد پڑ جاتا۔ لوگ کہتے فرزند رسول یہ کیا حالت ہو جاتی؟ پر میں سوچتا ہوں کس کے سامنے جا رہا ہوں، کوئی چیز چھپی ہوئی سے، دل کے خیالوں کو جانتا، آنکھوں کے اشاروں کو جانتا، اب اس کے سامنے جا کر جھوٹ بولوں گا کہ میں تیری بات کر رہا ہوں، کہ ہے کہاں کہ میری بات کر رہے، کرتے اپنی من کی مرضیاں اور میرے سامنے آ کر جھوٹ بکتے ہو کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حکم مانتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں کہا کہ دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مسلح کرو، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور نماز ٹھیک طریقہ سے ادا کرو، پھر وہ طاقت ملے گی تمہیں کہ ساری دنیا میں اگر تمہیں للکارے تو تم نہیں گھبراؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ 10 منٹ رہ گئے، کوئی بات ہے کسی ساتھی کے ذہن میں؟ سوال کرنے سے ہی بہتوں کا بڑا ہو جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز۔ پھر یہ 15 دن کے بعد جو ہم ڈوز کھاتے ہیں نا، کہ حدیث پاک سنتے ہیں قرآن، اسی لیے کسی کا تو بھلا ہو نا، اپنے بھلے کی سوچتے ہیں نا کہ ہم بھی کہیں یہ تیل ختم ہی نہ ہو جائے اور دیا بوجھ ہی نہ جائے، کچھ نہ کچھ اپنے ایمان کو اللہ کی کتاب اور رسول علیہ السلام کی سنت سے کوئی طاقت ملتی ہے